اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو سیکنڈ ایئر کے 8ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 8واں لیکچر نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کا طریقہ ہے۔ اکثر طلبہ و طالبات کو یہ مشکل رہتی ہے کہ ان سوالات کو کس طرح حل کیا جائے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سوالات اشعار کی تشریح کا طریقہ کس طرح ہے اور ان کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہوتا ہے یہ: نظم کے اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ سوال نمبر 2 کی 2 جزیں ہوتی ہیں، الف جز اور بے جز۔ بے جز اشعار کی تشریح یعنی غزل کے اشعار کی تشریح کریں اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ تو الف جز میں نظم کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، بے جز میں غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ یہ بغیر کسی چوائس کے سوال ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے سیمپل میں لکھ دیا ہے، جیسے نظم کے اشعار کی تشریح: یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالی کے دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ تو نظم کے صرف 2 شعر دیے جاتے ہیں، دونوں کی ہی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ ایک ہی نظم کے 2 شعر ہوتے ہیں اور بالترتیب ہوتے ہیں، یعنی پہلا شعر ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شعر، اگر انہوں نے دوسرا دیا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا وہ اٹیچ کریں گے۔ تو اس طرح یہ اشعار آیا کرتے ہیں۔ تو اب ان کی تشریح کس طرح کی جائے گی، دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سوال نمبر لکھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سوال ہے یہ سوال اپنی شیٹ پر نہیں اتارنا، یعنی جوابی کاپی پر، آنسر شیٹ پر۔ یہ کویسچن پیپر ہے، اپنی شیٹ پر کیسے حل کریں گے؟ سوال نمبر 2 ڈال کر الف جز حصہ نظم لکھیں گے۔ اس کے بعد نظم کا عنوان اسلامی مساوات، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، جس نظم کے بھی اشعار ہوں گے وہی لکھ لیں گے۔ پھر اشعار لکھ لیں گے، دونوں اکٹھے لکھ لیں گے، یہ شعر کی علامت ہے۔ تو یہ اشعار لکھ کر دونوں اکٹھے تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تشریح شروع کر دیں گے۔ کیسے لکھیں گے کہ تشریح طلب پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے، اس طرح تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ جب آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ پہلے شعر کی تشریح ہم کر چکے ہیں، پھر دوسری تشریح کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، بلکہ پیراگراف میں یہ بات واضح کریں گے، مینشن کریں گے کیا کہ تشریح طلب دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے۔ تو پھر دوسرے شعر کی تشریح کرتے چلے جائیں گے، اور تشریح کم از کم 1 صفحہ، زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحہ کریں ایک شعر کی تشریح۔ اب 2 اشعار ہیں تو 2.5 سے 3 صفحات پر تشریح ہونی چاہیے، اور حوالہ جات کا استعمال کریں گے اس کے اندر، یعنی ان اشعار سے ملتے جلتے کوئی اشعار لکھیں گے، ان سے ملتے جلتے کوئی اقوال، قرآنی آیات کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ، کوئی اقوال وغیرہ۔ تو اس طرح یہ تشریح کرتے چلے جائیں گے اور پھر پیراگراف میں کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ 2-3 پوائنٹ ہیں۔ پیراگراف میں تشریح کریں گے، دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے کریں گے، 2 سے 2.5 صفحات پر، 3 صفحات پر یہ مشتمل ہوگی۔ اور دیکھیں، بے جز اشعار کی تشریح کریں یعنی غزل کے اشعار کی، اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ 3 اشعار ایک ہی غزل سے دیے جائیں گے، ایک ہی غزل کے 3 اشعار ہوں گے اور بالترتیب ہوں گے، یعنی ترتیب وار ہوں گے۔ ان کو کیسے حل کریں گے آپ لوگ؟ جب نظم کے اشعار کی تشریح ختم ہو جائے گی تو لائن ڈالیں گے، حصہ غزل لکھیں گے، بے جز لکھیں گے، شاعر کا نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، شاعر کا نام لکھیں گے ناصر کاظمی، اور شعر لکھیں گے، ایک شعر لکھیں گے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ یہ علامت ڈال کے، نمبر ڈال کے کہ پہلے شعر کی تشریح کر رہے ہیں، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تشریح شروع کر دیں گے۔ تو ایک شعر کی تشریح اس کی بھی کم از کم 1 صفحہ، وگرنہ 1.5 صفحے تک لے کر جائیں، اور ایک شعر کی تشریح میں آپ لوگ حوالہ جات شامل کریں گے۔ پھر جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک شعر کی تشریح کر چکے ہیں، یعنی 1 سے 1.5 صفحے کی، اس کے بعد آپ لوگ نمبر 2 دوسری جز دوسرا شعر لکھیں گے غزل کا، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، تشریح کریں گے، اس کی بھی 1 سے 1.5 صفحہ۔ پھر تیسرا نمبر ڈالیں گے، پھر تیسرا شعر لکھیں گے اور تشریح کی ہیڈنگ دے کے اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ یوں آپ لوگ غزل کے ہر شعر کی تشریح علیحدہ علیحدہ کریں گے اور نظم کے دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے کریں گے۔ اب یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، یہ بھی 10 نمبر کا ہے، یعنی جزء دونوں۔
یہ 20 نمبر کا پورا سوال ہے، ایک جز کے 10 نمبر، دوسری جز کے بھی 10 نمبر۔ یہاں ناظم کے عنوان کا 1 نمبر، شاعر کے نام کا 1 نمبر، 2 نمبر، ایک شعر کی تشریح کے 4 نمبر، دوسرے شعر کی تشریح کے بھی 4 نمبر، 10 نمبر۔ یہاں شاعر کے نام کا 1 نمبر، ایک شعر کی تشریح کے 3 نمبر، دوسرے شعر کی تشریح کے 3 نمبر، تیسرے شعر کی تشریح کے بھی 3 نمبر، تو یہ 9 نمبر، 1 نمبر شاعر کے نام کا، تو یہ 10 نمبروں پر مشتمل غزل کے اشعار کی تشریح ہوگی۔ تو 20 نمبر کا سوال نمبر 2 ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔